مبارک محفل میں ہم ان گندگیوں سے نکلنے کی کوشش کریں، امت بن کے چلیں، نمازوں کو زندہ کرو۔ جو مسجد قریب ہے وہاں چلے جاؤ نماز پڑھنے۔ نہیں جی اے ساڈی مسجد نہیں جی، اتھے ساڈی نماز نہیں ہوندی، ساڈی مسجد عہدے اے ہوراں دی ہے تے او ساڈی ہے۔ ارے سب تمہاری ہیں، سب اپنی ہیں، بلکہ مسجد تو کسی کی بھی نہیں، مسجد تو اللہ کی ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق۔ غصے میں کہہ دیا، پیچھے سر ناپ کے بہ گیا کہ ہن کی کروں، طلاق تو کیویں بچاں، چونکہ خانے وال پر بھی اس کی حکومت تھی۔ تو اس نے علماء اکٹھے کیے، بھائی کوئی راستہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ایک راستہ ہے کہ تیرے ملک سے باہر نکل جائے تب طلاق ختم ہوگی، ورنہ تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا ملک سے باہر کہاں سے نکالوں، اتنا بڑا ملک، کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ اس وقت امام ابو یوسف بالکل گمنام تھے، غریب بیوہ ماں کے بیٹے تھے۔ ابو حنیفہ کی محفل سے علم ملا، ان کو بلایا گیا۔ ایک واقعہ بڑا مزیدار ہوا، غریب آدمی تھے، گلی میں یہودی نے ناجائز تجاوزات شروع سے ہو رہے، یہ ناجائز تجاوزات شروع سے۔ ایک یہودی طاقتور تھا، اس نے اپنے گلی روک لی، گلی اور اپنی دیوار آگے کر دی۔ تو ابو یوسف اس کے پاس گئے، یار ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا راستہ تو تنگ نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگا بڑے تکبر میں، جداں تو پالکی تے چڑھتے آئیو نا تو میں راہ کھول دے سا، حالی جا کام کر۔ چوتھا 5واں دن، ہفتہ 10 دن کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ تو ہارون رشید نے کہا بھائی بلاؤ۔ ابو یوسف آئے، کہا بھائی ابو یوسف میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے اگر تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو میں 3 طلاق، اب کوئی راستہ ہے کہ یہ طلاق نہ پڑے؟ انہوں نے ایک دم کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو علماء نے ایسے دیکھا کہ مطلب یہ کہاں سے؟ تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ ہائے ہائے، ہارون رشید اتنا خوش ہوا، انہیں بیگم کو تو بٹھا دیا مسجد میں رات، اور اس نے کہا پرچہ لاؤ۔ آج کے بعد ابو یوسف اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس مقرر کیا جاتا ہے۔ اسلامی سلطنت کے پہلے چیف جسٹس ابو یوسف۔ پھر اعلان کیا 1 لاکھ درہم ہدیہ گھر پہنچایا جائے۔ پھر اعلان کیا پالکی لائی جائے، پالکی آ گئی، بیٹھو۔ 4 نوکروں سے کہا پالکی اٹھاؤ اور ان کو گھر پالکی میں بٹھا کے لے جاؤ۔ جب وہ پالکی گلی کے نکڑ پر آئی تو کہنے لگے میاں ایتھے رکھ چھڈو، پالکی اتھے رکھوا لی، آپ پیچھے بیٹھے رہے۔ او یہودی سدو، یہودی آیا، آگے شاہی غلام، شاہی پالکی، وہ تو پیر کمڑ لگ گئے۔ تو قریب آیا، ویکھے نا ہن میں پالکی چ آ گیا، ہن ساڈی گلی ذرا سیدھا کر دے۔ اس آخیا بہو میں سیدھا کر دینا، میری جان بچ جاوے۔ مسجدیں تو اللہ کی ہیں، تم نے اس پر بھی اجارہ داریاں قائم کر لی ہیں۔ آؤ بھائی مسجدیں اللہ کی بنائیں، ہر جگہ سجدے کرو، نمازیں پڑھو، ہر ایک کو گلے لگاؤ، پیار کرو۔ جس سے لڑے ہوئے ہو اس محفل میں اٹھنے سے پہلے معافی بھی مانگ لو، توبہ بھی کر لو۔ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دیانت سے کام لینا، دھوکہ نہ دینا، انصاف کرنا، ظلم نہ کرنا، محبت سے رہنا، نفرت سے نہ رہنا، کسی سے لڑے ہو صلح کر لینا، کوئی گناہ ہے تو توبہ کر لو، یہاں بھی معاف، آگے بھی معاف۔ تو ایک گزارش میں سب بھائیوں سے کرتا ہوں کہ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، میری ادھر تو نظر نہیں پڑ رہی تھی، کہ میں نے ہاتھ ایسے کیا تو پھر مجھے نظر آیا کہ وہ تو آخر دیوار تک ماشاءاللہ مجمع ہی مجمع ہے۔ احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ اور مجھے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ 90-95% نوجوان بیٹھے ہیں۔ آپ میرے
عزیز ہو، میرے برخوردار ہو، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ آج ہم سب مل کر توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں۔ جو جرم ہو رہا ہے اس سے ہم آج توبہ کریں۔ حکومتوں کا انتظار نہ کرو کہ وہ کوئی اسلام لائیں گی، حکومتیں اسلام لایا نہیں کرتی، اسلام دلوں سے آیا کرتا ہے، یہاں سے آیا کرتا ہے۔ حکمران نافذ کر دیں، کل ہر کوئی سچ بولے تو کیا کھانے وال کے تاجر سچ بولنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، جب تک خود ارادہ نہیں ہوگا کوئی نہیں سچائی آئے گی۔ تو بھائیو آؤ آج ہم سارے مل کر توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں۔ تو سارا مجمع توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ۔ تو بھائی آپ کو توبہ مبارک ہو، آپ کو توبہ مبارک ہو۔ آج کے بعد امت بن کے رہیں گے نا انشاءاللہ، ایک دوسرے سے محبت کریں گے نا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، ظلم بھی نہیں کرنا، دھوکہ بھی نہیں دینا، اور یہ زبردستی کی شادیاں بھی نہیں کرنی، بٹے سٹے کی شادیاں بھی نہیں کرنی، سود بھی نہیں کھانا۔ جو ذاتی طور پہ سود پہ پیسے دیے ہوئے ہیں اصل پیسے لے لو، باقی چھوڑ دو، ورنہ اللہ کی قسم نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرو، اللہ سے ڈرو، جس دن موت آ کر مجھے اور آپ کو اور سب کو مٹی میں کر دے گی اور کیڑے کھا جائیں گے۔ تو بھائیو، میرے بھائیو، اگر یہ چند ایک کام آپ نے کر لیے ہیں تو آپ کو بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ جب یہاں سے واپس جاؤ نا، جس سے لڑے ہو نا جاتے ہی صلح کر لینا، جس سے لڑے ہو جاتے ہی صلح کر لینا، ٹھیک ہے؟ کرو گے صلح نا؟ صلح کرو گے؟ اور خاص طور پر اگر بیوی سے لڑائی ہے نا تو جا کر اس کی محنت کر لینا۔ ایک آپ کو عجیب فضیلت سناؤں، میاں بیوی لڑ کے صلح کرے نا تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اچھے نیک پاک گھرانوں میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن بھائیو اسے صلح میں بدلو، حلال کماؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلانا ورنہ ساری نسل برباد ہو جائے گی۔ اور آپس میں محبت سے رہنا کہ یہ پھر زندگی اللہ بدل کے جنت میں جب لے جائے گا تو پھر لڑائیاں بھی ختم، جھگڑے بھی ختم، موت بھی ختم، پیشاب پخانے ختم، لڑائی جھگڑے ختم، فساد ختم، موت ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، رنج ختم، غم ختم، دکھ ختم، تکلیفیں ختم۔ ہر آدمی اپنی جنت میں بادشاہ ہوگا، ہر آدمی اپنی جنت میں بادشاہ ہوگا، ہر بیگم اپنے خامد ساتھ جنت میں ملکہ ہوگی۔ اور یہ 5 فٹ کے قد سے ہم کیا مزہ لے سکتے ہیں، کیا لذت لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورت، جنت کی حور کا قد 130 فٹ بنایا ہے۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ؟ تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کا کر دے گا، 130 فٹ کا قد ہوگا، مشک عنبر زعفران کافور کی بارش ہوگی۔ جنت کی لڑکی مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے۔ میرے رب کی قسم، سورج کو انگلی دکھائے سورج اندھا ہو جائے، نظر نہ آئے، مردوں سے بات کرے مردے زندہ ہو جائیں، زندوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں۔ 100 جوڑے پہنے گی، تم بھی 100 جوڑے پہنو گے، اور اس کے 100 جوڑے 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے۔ اتنا بڑا لباس اس کا ہوگا، اور اس لباس کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے 3 میل 30 میل برابر ہے، ایک جوڑا 100 جوڑا برابر ہے۔ آپ بھی 100 جوڑے پہنو گے، وہ بھی 100 جوڑے، اور نہ اتارنا آپ کے ذمے نہ پہننا آپ کے ذمے، آپ خالی ارادہ کرو گے اور اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے، اور نئے 100 جوڑے اللہ آپ کے جسم پر زیب تن کرے گا۔ بس ایسے ایک بجلی کی چمک ہوگی اور اگلے 100 گئے اور نئے 100 پہنے جائیں گے۔ داڑھی غائب ہو جائے گی، جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، صرف مونچھیں ہلکی ہلکی اور سر کے بال یہاں گردن تک، اور چہرہ یوسف علیہ السلام کی شکل پر حسین و جمیل، قد آدم علیہ السلام کا 130 فٹ، دل ایوب علیہ السلام کا صبر والا، زبان داؤد علیہ السلام کی شیریں سریلی،
اور عمر عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سال، اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو سارے اخلاق کے بادشاہ اور سارے اخلاق کی انتہا پر، اور سرخ و سفید رنگ، نیم گھنگریالے بال، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، کھائے پاخانہ نہیں، پیے پیشاب نہیں، جنت کی اس حور پر یہ خانے وال کی ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور میں کالے حبشیوں میں سناتا آیا، یہ جو افریقہ گیا تھا، کہ میرے نبی نے کہا کالا مسلمان، ضروری نہیں کہ حبشے میں ہو، خانے وال میں ہی رہتا ہے، کالا ہے، عورت ہے کالے رنگ کی ہے، مسلمان مرد ہے کالے رنگ کا ہے، اللہ جنت میں ان کو ایسا حسن دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے ان کے چہرے کا حسن دکھائی دے گا۔ تو بھائیو، کھانے پینے کے مزے آگے ہیں، رہنے کے مزے آگے ہیں، یہاں محبت سے دن گزار دو، نفرتوں کی آگ بجھا دو، ٹھیک ہے، پیار محبت سے رہو۔ جو مجمع میں انشاءاللہ سارے نمازی بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں سارے نمازی بیٹھے ہیں، لیکن اگر کوئی تھوڑی غفلت ہے کسی میرے بھائی میں کہ نماز میں سستی ہے، یا بالکل ہی نہیں پڑھی جا رہی، یا 1-2 پڑھی جا رہی، تو آج کے بعد یہ نیت کر لو کہ ساری نمازیں پڑھنی ہیں۔ جو یہاں بیٹھے ہوئے ذمہ دار، گندم آ رہی ہے، عشر ادا کرو، 100 من میں 5 من غریب کا، 95 من تمہارا، زکوٰۃ ادا کرو، 1 لاکھ میں 97.5 تمہارا، 2500 غریب کا، زکوٰۃ ادا کرو، عشر ادا کرو، آپ کا مال پاک، آپ کی فصلات پاک۔ اور اس طرح جیسے ذمہ دار آج کل خوار ہو رہے ہیں، نہ گندم بک رہی ہے، نہ چاول بکے، نہ آلو بک رہے ہیں، یہ خواریاں نکل جائیں گی اگر ذمہ دار عشر ادا کریں، اور زکوٰۃ مالدار زکوٰۃ ادا کریں، اور سود سے جھوٹ سے بچیں، تو اللہ ہمارے رزق میں برکتیں ڈال دے گا۔